تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کل آپ حضرات کے سامنے آ چکے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین کے اندر ڈالا جائے، پھر اس ایک دانے کے ذریعے سے ایک درخت اور اس کے اوپر 7 بالیں ہوں، پھر ان کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک کا 700 گنا تک ثواب ملے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے چندے کی اپیل کی تو بعض صحابہ اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار پیش کیے تو اللہ کے نبی ان کو اپنے پلے میں لے کر کے اوپر نیچے الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے عمل اس کے لیے کافی ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں نبی علیہ السلام نے دی۔ تو بہرحال ایک کا 700 گنا، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے کے مجاہد کو خرچ دے تو اس کو ایک کے بدلے میں 700 ملتے ہیں، اور اگر خود جان مال کے ساتھ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلے تو پھر اس کے ثواب کی کوئی گنتی نہیں، 7 لاکھ تک یہ کتنا اللہ عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے، واللہ واسع علیم۔ تو کل کے سبق کے اندر خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کے بعد کن چیزوں سے بچنا ہے، رکنا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان خرچ کرتا ہے تو اس خرچ کرنے کی وجہ سے بجائے ثواب کے الٹا اور گناہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا، ایک بات اور مفسرین نے لکھی ہے اسی آیت کے تحت میں کہ جو انسان کھیتی کا پیشہ، زراعت کا پیشہ اختیار کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں وہ پیشہ بڑا ہی بابرکت اور بڑا ہی اچھا ہے، چونکہ یہاں پر اللہ نے کھیتی کے ساتھ صدقے کی مثال بیان فرمائی ہے۔ تو اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں،
اللہ کے راستے سے مراد بہت سارے راستے ہیں۔ اگر انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمانے کی نیت سے نکلتا ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں نبی علیہ السلام نے شمار فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے سوال سے بچنے کے لیے کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال مال کماتا ہے، اس کو بھی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک بیان فرمائی فضیلت۔ اس لیے فضائل کا جو باب ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ اب آگے دیکھیں، فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خرچ کرنے کے بعد نہ کسی پر احسان جتلایا جائے، نہ کسی کو اذیت تکلیف پہنچائی جائے۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے خرچ کرنے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم، ایسے خرچ کرنے والوں پر نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں، چونکہ خوف عام ہے، نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، اور نہ آخرت میں۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ برخلاف اب آداب بیان فرماتے ہیں، قول معروف، دستور کے مطابق بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہت زیادہ بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد اس کو اذیت پہنچائی جائے۔ ایک آدمی اس کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، یا دینے کے لیے ہے لیکن ابھی اس کا موڈ دینے کا نہیں ہے، تو ایک آدمی نے آ کر کے سوال کیا، مانگا، اس کو چاہیے کہ اس کو اچھے جملے کے ساتھ رخصت کر دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ رب العزت آپ کو اور مزید عطا فرمائے، یا اس وقت میرے پاس نہیں، دعا فرما دے، انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا۔ اس طرح کے جملے کہنا جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو، یہ یا اسی طریقے سے مسکرا کر کے اس سے ملنا، تاکہ کم سے کم اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ فرمایا یہ اس صدقے سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ دیا تم نے لیکن دیتے وقت منہ بنا لیا اور اس کو تکلیف پہنچائی، الٹی سیدھی اس کو سنا دی، یہ ہے فلاں ہے یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے دینے سے وہ نہ دینا بہتر تھا کہ جس سے تم اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ تو فرمایا قول معروف، دستور کے مطابق بھلی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا مانگنے والے سے، خیر، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعها اذی، کہ تم صدقہ دو اور اس کو تکلیف پہنچاؤ، تکلیف کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا واللہ غنی، اللہ مالدار ہے، تم دے رہے ہو، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، آج اللہ نے تم کو دینے والا بنایا ہے، تو زیادہ گھمنڈ مت کرو، اللہ ہے غنی، اصل میں اسی نے تم کو دیا ہے اور اسی کا حکم آگے دینے کے لیے ہے۔ اور فرمایا حلیم بھی ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہاری گستاخی پر فوراً پکڑ کر سکتا تھا، لیکن حلیم ہے، درگزر سے کام بھی لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف کے ذریعے سے باطل مت کرو۔ کسی کو دیا لیکن پھر احسان جتاتے پھر رہے، جیسے رشتہ داروں کی مدد کر دی، دوسرے رشتہ داروں کے سامنے اس کی انسلٹ توہین کر رہے ہیں، یار میں ہی تو دیتا ہوں اس کو، ہمارے یہاں سے تو ان کا کام چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے کمنٹ کرنا، اس طرح سے ان کو تکلیف پہنچانا، یا اور کسی طریقے سے دینے کے بعد احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا، اللہ فرماتے ہیں اس دینے کی مثال بتاؤں کیسی ہے؟ کالذی، یہ اس شخص کی طرح ہے، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، من اور اذی، تکلیف دینا اور احسان جتلانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ریاکاری اور دکھلاوے کے واسطے خرچ کرے، اور ریاکاری اور دکھلاوے کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے
جو مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اندر سے نیت نہیں ہے، لیکن یار لوگ کیا کہیں گے یا لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی بڑا سخی ہے، اس لیے دے دیتا ہے شرم و شرمائی۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ، بس ایسے آدمی کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، کہ جس پر کچھ مٹی جم جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس پتھر کے اوپر زور کی بارش پڑے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس وہ بالکل ایک دم کلیئر صاف ستھرا ایک دم پتھر چمکدار ہو جائے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے اس چیز میں سے جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر قوم کو، ناشکروں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ ایک مثال اللہ نے یہاں پر دی ہے کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال سے بتائیں کیسی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر کے اوپر مٹی جم گئی، اب اس آدمی کو پتہ ہے نہیں کہ نیچے پتھر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یار مٹی ہے، اور مٹی کے اوپر کوئی بیج ڈال دے، وہ سب یہ سمجھ کر کے کہ یہاں سے کھیتی اگے گی۔ پہلی بات تو جہاں پر پتھریلی زمین ہوتی ہے، تجربے سے بات معلوم ہوئی ہے، وہاں پر کھیتی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ نیچے اس کی جڑیں نہیں پہنچتی۔ دوسری بات، اگر تھوڑی بہت ہو بھی گئی، آسمان سے زور کی بارش پڑی تو جو مٹی جمی ہوئی تھی وہ مٹی کیا ہو گئی؟ دھل گئی، نیچے پتھر رہ گیا، اور پتھر کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے خرچ کیا تھا ثواب کے لیے، لیکن سمجھو ان کی اس بری نیت کی وجہ سے وہ مٹی یعنی وہ صدقہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا دھل گیا، اور وہاں پر خالص پتھر کی طرح صرف اور صرف ان کے اعمال کی نحوست باقی رہ گئی، کوئی اجر کوئی ثواب ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ آگے اور مثال دی اللہ نے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، کَمَثَلِ جَنَّةٍ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بِرَبْوَةٍ، جو کسی اونچے مقام پر ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ، پھر اس کو بارش کا پانی پہنچے، فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، بس وہ اپنا پھل ڈبل کر کے لائے۔ جو لوگ کھیتی باڑی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کھیت اونچی جگہ پر ہوتا ہے اور اس میں درخت ہوں تو دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں۔ بارش کا پانی اگر آتا ہے تو ہلکی بوند بھی اگر پڑے وہ ان درختوں پر اونچائی کی وجہ سے فوراً پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے صحیح نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو کسی اونچے مقام پر ہو، بارش کے پانی سے اس کو فل سیرابی ملتی ہے، اور وہ اپنا جو پھل ہے اور فصل ہے ڈبل پیداوار ہوتی ہے۔ فآتت أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، آگے فرماتے ہیں اگر بارش زوردار نہ بھی پڑے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، تو ہلکی بوندا باند، یا بعد نے اس کا ترجمہ کیا ہے اوس اور شبنم، وہ بھی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اس کو اچھی طرح ملتی ہے، اس سے ہی اس کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال الگ اللہ نے دے دی۔ اب آگے ایک بات بیان کر کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں خرچ کرنا ہی ہے تو بے وقوف کیوں بنتے ہو، اس میں ریاکاری، دکھلاوا، کسی پر احسان جتانا، کسی کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ خرچ کرو کس طرح؟ دائیں سے خرچ کرو تو بائیں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، بائیں سے خرچ کرو تو دائیں کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا سوچو، ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک باغ ہے جس میں انگور ہیں، یا مطلب کھجور کے درخت ہیں مثال کے طور پر، اور بہت اچھا باغ ہے،
اور یہ آدمی بوڑھا ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اس کی پوری جمع پونجی صرف وہ باغ ہے، اس کی نیت یہ ہے قرضہ ورضہ جو بھی کچھ ہے، باغ کا پھل آئے گا قرضہ بھی دے دوں گا، بچوں کے لیے کوئی بینک بیلنس بھی ہو جائے گا، کوئی زیادہ مجھے الجھن نہیں رہے گی۔ اب ایسے وقت کے اندر ایک رات یہ سویا اور اچانک آسمان سے آگ آئی اور اس باغ کو جلا دیا۔ بتاؤ اس آدمی کی کتنی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، بچے تو چھوٹے ہیں کما نہیں سکتے، اور یہ خود بھی بوڑھا ہو گیا کہ دوبارہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ ایسا باغ تیار کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو صدقہ دیتا ہے لیکن اس میں احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، امید ہے ثواب کی، لیکن کل قیامت کے دن جب ثواب تقسیم ہو رہا ہوگا تو اس کو وہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی سمجھانے کے لیے۔ فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا، ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، واعناب، اور انگوروں کا۔ اور یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ جہاں کھجور ہوتے ہیں انگور نہیں ہوتے، جہاں انگور ہوتے ہیں وہاں کھجور نہیں ہوتے، چونکہ دونوں کے لیے موسم اور کلائمیٹ الگ چاہیے۔ لیکن فرمایا مثال دینے کے لیے کہ کھجور یا انگور کا بہترین باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، پانی کی بھی خوب فراوانی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کا پھل میوہ اس کے اندر موجود ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور باغ کے مالک کو بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ضعیف کمزور سے بچے بھی ہوں۔ سوچو ساری امیدیں باغ سے وابستہ ہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پھر اس کے اوپر کوئی آگ کا بگولا، انگارہ اس طرح پہنچے، فیہ نار، کوئی ایسی ہوا چلی زبردست کہ جس میں آگ تھی، فاحترقت، اور اس نے اس پورے باغ کو جلا دیا۔ جیسے یہ بڑھاپے کے اندر مایوس ہو جاتا ہے، ایسے ہی جس صدقے کے اندر تم نے احسان تکلیف دی ہوگی، ریاکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن ایسے ہی تمہیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور وہاں پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ تمہارے لیے اپنی آیات اور نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر سے کام لے سکو۔ اس لیے میرے بھائیوں پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے، کم دو زیادہ دو، اخلاص کے ساتھ دو، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ نہیں دینا ہے تو کم از کم اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دو، مسکرا کر کے اس سے اچھے انداز میں رخصت کر دو۔ انشاءاللہ آئندہ آپ لائیں گے تشریف تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل سے دیکھیں گے، ابھی حالات نہیں ہیں، یعنی اس کو اچھے سے رخصت کرو۔ جھڑکنا، اس کی انسلٹ کرنا، تم لوگوں کا تو یہی کام ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ سائل کے ساتھ زیادتی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی سائل بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، پھر اس کی کنڈیشن، ان کے حالات دیکھ کر کے الگ الگ اعتبار سے ان کے ساتھ حکم ہے شریعت کی نظر میں، لیکن بہرحال ہم اس میں احتیاط کریں اپنی طرف سے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، احسان جتلانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔